میرے پیارے مسلمان بھائیوں، خوشخبری مبارک ہو۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وہ خوشخبری ہے فلسطین کے مسئلہ کا۔ کل یورپی 3 ممالک نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم فلسطین کو ایک علیحدہ ملک مانتے ہیں، علیحدہ ریاست مانتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی ملکوں نے فلسطین کو ایک ملک مانا ہے، ایک مستقل ریاست مانا ہے۔ کل کی خبر میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی مہینوں سے اسرائیل کا غزہ پر اور فلسطین پر ظلم جاری ہے۔ اسی بیچ 3 ملکوں نے کھل کر یہ بات کہی ہے اور اپنے موقف کو سامنے رکھا ہے۔ یورپی 3 ممالک جنہوں نے اپنا موقف ظاہر کیا اور کہا کہ فلسطین ایک مستقل ریاست ہے، اس کو ہم ایک مستقل ریاست مانتے ہیں۔ 3 ممالک کی اس موقف نے اسرائیل کے اندر گھبراہٹ پیدا کر دی ہے۔ آئیے اس ویڈیو کے اندر ان 3 ملکوں میں کون کون ملک شامل ہیں اور ان 3 ملکوں کے وزیر اعظم نے اپنا بیان جو جاری کیا ہے اس بیان میں اس نے کیا کہا ہے، ساری تفصیلات میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ آپ ہم سے جڑے رہے، ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو فلسطین کے مسئلے پر کچھ نئی بات معلوم ہو سکے۔ 3 ملکوں میں کون کون ملک ہیں؟ ایک ہے ناروے، دوسرا آئرلینڈ اور تیسرا ملک ہے اسپین۔ میں آپ کو تفصیلات بتلاتا چلتا ہوں۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف بڑا قدم اٹھاتے ہوئے 3 یورپی ممالک نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق آئرلینڈ، ناروے اور اسپین نے باضابطہ فلسطین کو علیحدہ ملک قرار دیا ہے، جس کے بعد اسرائیل نے یورپی ریاستوں سے اپنے سفیروں کو بلا لیا ہے۔ جو ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک میں رہتا ہے، اس اعلان کے بعد اسرائیل نے 2 ملکوں سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ بدھ کو آئرش وزیر اعظم سائمن ہیرس نے کہا، آج فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا، آج آئرلینڈ، ناروے اور اسپین اعلان کر رہے ہیں کہ ہم فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو بھی قومی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوئی وہ کرے گا۔ سائمن ہیرس نے مزید کہا کہ انہیں یقین ہے کہ آنے والے ہفتوں میں مزید ممالک اس اہم قدم کو اٹھانے میں ہمارا ساتھ دیں گے، یعنی اور ملک ہمارے ساتھ آئیں گے اور دوسرے ممالک بھی ہماری طرح فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست تسلیم کر لیں گے۔ یہ اعلان وہ 2 ریاستی حل کے لیے واضح حمایت پر مبنی ہے جو اسرائیل، فلسطین اور ان کے لوگوں کے لیے امن اور سلامتی کا واحد معتبر راستہ ہے۔ ڈیلن میں سائمن ہیرس کے بیان کے فوراً بعد اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز اور ناروے کے وزیر خارجہ یاسین ہارت ایدے نے بھی اپنے بیانات میں کہا کہ دونوں ملک 28 مئی کو، آج 23 مئی ہے، 28 مئی کو دونوں ملک اپنے موقف کو واضح کرے گا اور اعلان کر دے گا۔ یہ واضح ہے کہ وزیر اعظم اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے پاس فلسطین کے لیے امن
سکون کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے ہیں، بلکہ منصوبہ بندی کرنے کے بجائے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ پر اور فلسطین پر ظلم ڈھا رہے ہیں، بے قصوروں کا خون بہا رہے ہیں، بچوں کو شہید کر رہے ہیں، جوان کو، نوجوان کو، عورتوں کو، خواتین کو، سب کو جام شہادت دے رہے ہیں۔ گویا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے پاس فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے کوئی امن والا منصوبہ نہیں ہے۔ ریاست تسلیم کرنے کا یہ اعلان کرتے ہیں، چاہے حماس کے خلاف اس کی لڑائی جائز کیوں نہ ہو۔ ناروے کے وزیر اعظم نے بھی ایک بیان میں کہا کہ اگر فلسطین کو بطور الگ ریاست تسلیم نہ کیا جائے تو مشرق وسطیٰ میں امن و امان بحال نہیں رہے گا، مشرق وسطیٰ کے امن و امان کو خطرہ لاحق ہے۔ اس اعلان کے بعد اسرائیل کے وزیر خارجہ نے آئرلینڈ اور ناروے سے اسرائیل کے سفیروں کو فوری طور پر ملک واپس بلا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تسلیم کرنے کا یہ اعلان غزہ میں قید اسرائیل کے یرغمالیوں کی واپسی کی کوششوں میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ واضح رہے کہ 173 میں سے 140 ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر چکے ہیں۔ مسلمان بھائیو غور کرو، 173 ممالک میں سے 140 ممالک نے غزہ اور فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ بہت کم ممالک اب رہ گئے ہیں جو فلسطین کو ریاست تسلیم نہیں کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی دعا رہی تو آگے چل کر پوری دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں، سارے ممالک کے لوگ، سارے ممالک کے وزراء، قائدین جو ہے فلسطین کو بطور ریاست ایک الگ ریاست کا درجہ دے دیں گے۔ ہم اور آپ دعا کریں کہ فلسطینیوں پر اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے، غزہ پر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حل کی کوئی شکل نکالے، اور جو لوگ اس جنگ میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی بات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے تاکہ ان کو بھی فلسطین کے سلسلے میں کچھ تاریخی معلومات حاصل ہو سکے۔